ارشد شریف کی تعزیت کے لیے، ان کے یاد کے لیے فاروقی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ امین فاروقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل پریس کلب اور رجسٹر سرائے عالمگیر کے بانی و سرپرست اعلیٰ جناب حاجی راجہ محمد انور صاحب، صدر جناب شمون مرزا صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب ظہور چودھری صاحب اور جملہ شرکاء جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم انتہائی ایک افسوسناک اور تعزیت کے سلسلہ میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ تعزیتی ریفرنس انعقاد پذیر ہے، وہاں میں تحصیل پریس کلب رجسٹر سرائے عالمگیر کی اس پوری کمیونٹی اور تنظیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تحصیل سرائے عالمگیر میں معروف اینکر و جرنلسٹ جناب ارشد شریف مرحوم کی المناک وفات کے بعد یہ تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارے قبیلے اور ہماری برادری سے جب بھی کوئی دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، خواہ وہ قتل کی صورت میں ہو یا طبی موت کی صورت میں ہو، تو ہر شخص اپنی برادری کے طبقات میں سے اپنی برادری کے لوگوں کو دنیا میں جانے کے بعد یاد کرتا ہے۔ تو آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تحصیل پریس کلب سرائے عالمگیر کو اس بات کا بہت خراج تحسین اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک عمدہ روایت کو جاری و ساری رکھا۔ جہاں تک تعلق ہے محترم مرحوم ارشد شریف، ان کے قتل اور پھر ان کا قتل بیرون ملک قتل کینیا میں، اور اس کے بعد پاکستان کے حالات، یہ ایک طویل طلب موضوع ہے جس پہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اور آزادی اظہار رائے کا حقیقی ثبوت بھی یہی ہے کہ آج ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے اور میری یہ گفتگو آن لائن فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بے شمار لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہوں، آپ احباب نے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے اظہار، آپ کی آبزرویشن کے مطابق جیسا آپ نے محسوس کیا ویسا آپ نے کہا۔ میں اس پس منظر میں کل کی DGPR کی پریس کانفرنس کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں، اور حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ بھی سامنے رکھ رہا ہوں، اور اپوزیشن کی طرف سے اور دیگر جماعتوں کی طرف سے، اور خصوصی طور پر جو ہماری صحافتی کمیونٹی ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہے یا پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہے، ان کا نقطہ نظر بھی سامنے ہے۔ تو مختلف آراء آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام کے باوجود راجہ انور صاحب کہ جب سب چیزیں سامنے ہیں، ایک چیز کنفرم ہے جس کی ہم متفقہ طور پر مذمت کرتے ہیں، وہ ہے ایک صحافی کا ناحق قتل، وہ خواہ کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، کسی بھی چینل پہ ہو، اور کسی بھی اخبار سے، کسی بھی صحافتی تنظیم سے وابستہ ہو۔ ایون یہ کہ وہ تو پاکستان میں، اگر پاکستان سے باہر بھی کوئی غیر مسلم جرنلسٹ بھی اگر اس طرح ناحق قتل ہوتا ہے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے، صحافی برادری کے ساتھ وابستہ ہونے کے ناطے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اب آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ نے انسان کہا، مسلمان نہیں کہا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اور انسان کا تعلق اسلام سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر اسلام سے بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، کسی بھی شعبے سے ہے، خواہ وہ صحافی ہے یا نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور جس نے ایک شخص کو، ایک انسان کو، یہاں بھی مسلمان نہیں کہا، کسی بھی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ ارشد شریف کا قتل ناحق قتل ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور رہی بات اس کی تحقیق کی، جیسے ڈاکٹر تصور صاحب فرما رہے تھے، ہمارے دوسرے دوست بھی کہہ رہے تھے ظہور چودھری صاحب، کہ یہ عموماً پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ اگر آپ کہیں پارٹیشن سے، تو سب سے پہلا جو قتل ہے وہ خان لیاقت علی خان صاحب کا بطور وزیر اعظم ہوا۔ آج تک ان کے قتل کی تحقیق نہیں ہو سکی۔
ان کے نام کی یادگاریں تو بنائی گئی ہیں لیکن ان کے قتل کی تحقیق نہیں ہوئی. کیوں کہ جس مجمع میں ان پہ گولی چلا کے انہیں قتل کیا گیا وہی مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے, قتل کرنے والے کو گولی مار کے اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی تحقیق کیا کی جائے. تو یہ المی ہے, اس میں محترمہ بینظیر بھٹو ہیں, اس میں ذوالفقار علی بھٹو ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ماورائے عدالت قتل تھا, یہ سزائے موت نہیں تھی, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح بے شمار جو مذہبی سیاسی رہنما ہیں, بے شمار بڑی شخصیات ہیں, ان کے قتل کیے گئے ہیں لیکن آج تک کوئی سامنے ان کا سراغ نہیں مل سکا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عرش شریف کا خون رائے گاہ نہ جائے اور یہ کسی ٹھکانے لگے. میں اپنی اس گفتگو کو انتہائی مختصر کر کے اپنے جو صحافی دوست ہیں جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, رائے صاحب میں نے عرش شریف کے ناحق قتل کے بعد کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میری پہلی آبزرویشن یہ ہے کہ عرش شریف کے ناحق قتل کے بعد میں بطور جرنلسٹ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ میں جرنلسٹ ہوں یا کسی سیاسی, سماجی, مذہبی, طبقاتی, گروہی, قبیلے کی جماعت کا اعلیٰ کار ہوں. مجھے یہ طے کرنا ہوگا کہ میں قلم قبیلے سے وابستہ ہوں, میں اپنے چینل سے وابستہ ہوں, یا میں کسی اخبار سے وابستہ ہوں, یا میں کسی متشدد مذہبی جماعت, کسی سیاسی جماعت, میں کسی سیاسی نام نہیں لے رہا, بلا تفریق مجھے یہ ڈیفائن کرنا ہوگا. اور میں نے یہ ڈیفائن کیا آج اس پریس کلب پہ بیٹھے, میں اول و آخر جرنلسٹ ہوں. میں کسی سیاسی جماعت کا, کسی مذہبی جماعت کا, کسی گروہی جماعت کا اور کسی متشدد جماعت کا نہ اعلیٰ کار ہوں, نہ فالور ہوں, اور نہ ہی ان کے موقف سے اور ان کے نظریے سے متفق ہو کر اس کی تبلیغ کرنے کا خواہاں ہوں. میں اول و آخر جرنلسٹ ہوں. میں جو دیکھتا ہوں, محسوس کرتا ہوں, اسے تحریر میں لے آتا ہوں. میں آپ تمام جرنلسٹ کو بھی کہوں گا, یہاں پر ہمارے اتفاق پریس کلب کے, تحصیل پریس کلب کے, الیکٹرانک میڈیا سے بے شمار دوست وابستہ ہیں. ہمارے انتہائی سینئر, ہمارے بزرگ جناب حاجی راجہ محمد انور صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی میں اور ان کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ بطور جرنلسٹ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے انتہائی محتاط ہو کر اپنے قلم کو اور اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ سوشل میڈیا جہاں انتہائی خوبصورت ہے وہاں رائے صاحب انتہائی خطرناک بھی ہے. ہمارے ان ہاتھوں سے اور کی پیڈ سے نکلے ہوئے لفظوں کی بہت قدر ہوتی ہے اور بے قدری بھی بہت ہوتی ہے. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہم کیا لکھ دیتے ہیں اور ہم کیا بول دیتے ہیں. ہمارا لکھا ہوا, ہمارا کہا ہوا, اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر. میں اگر کسی ایک طبقے سے نفرت کرتا ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے, اور اگر کسی ایک طبقے کو پسند کرتا ہوں یہ بھی میرا رائٹ ہے. لیکن ان دونوں کے باوجود مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں جس سے نفرت کرتا ہوں اسے گالیاں بکوں اور جس سے محبت کرتا ہوں اس کے بلا وجہ تعریف کروں. مجھے بیلنس سے چلنا چلے گا. میں جرنلسٹ ہوں, میں صحافی ہوں, اور صحافی کا مطلب ہی یہ ہے, یہ پیشہ ورانہ کام ہے. لوگوں نے اسے آسان سمجھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی اٹھ کے آ جائے, قلم اور کاغذ اٹھائے, 10ویں جماعت پاس کرے یا نہ کرے, کسی اخبار کی نمائندگی لے لے, کسی چینل کی نمائندگی کسی طریقے سے بھی لے لے, کیا وہ صحافی بن جائے گا؟ نہیں میرے دوستو, صحافت پیشہ ہے, پیغمبرانہ وصف ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو, بلغوا انی ولو آیا, مجھ سے ایک بات بھی سنو تو اسے آگے پہنچاؤ. یہ ابلاغ صحافت ہے. اور سب سے بڑے صحافی اصحاب رسول, ازواج رسول اور اہل بیت اطہار ہیں جنہوں نے نبی سے سنا اور پوری دنیا تک پہنچایا. یہ پہنچانے کا کام ہی صحافت ہے, اور انہوں نے حق ادا کیا. میرے جتنے صحافی دوست سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا آپ کسی چھوٹے طبقے سے وابستہ نہیں ہیں, آپ کسی عام سے شعبے سے وابستہ نہیں ہے. یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے. اور صحافی اور صحیفہ, یہ جس اخبار کے آپ نمائندے ہیں, یہ جس چینل کے آپ نمائندے ہیں, یہ صحیفہ ہے آپ کے لیے. یہ انتہائی مقدس ہے, اور اس تقدس میں آپ نے انصاف برتنا ہے. آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے, آپ کی تحریر سے جو لفظ نکلے, وہ معاشرے میں بہتری اگر لا سکے تو لا سکے. اگر ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صحافت سے رک جائیں. اگر آپ کی صحافت معاشرے میں امن, ترقی, اتحاد, اتفاق, پیار, اثار, قربانی, ان جذبات کو نہیں ابار رہی, نفرت, گروہوں, طبقات, پہلے ہم مسلکی اختلافات کا شکار تھے, یہاں پہ مذہبی فرقے ہیں, پھر ہم سیاسی فرقوں میں شریک ہوئے, پھر ہم قومیاتی فرقوں میں شریک ہوئے, اب رہی کثر ہے ہم جماعتی فرقوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. اتنی فرقہ واریت پھیل چکی ہے کہ ہم تو پہلے مذہبی فرقے کو روکتے تھے, یہ مسلک فلاح ہے, یہ مسلک فلاح ہے. اب تو صحافیوں میں بھی فرقہ وارانہ,
یہ روش چل پڑی ہے. ہماری قوم بہت تقسیم ہو چکی ہے. مجھے بطور صحافی اس قوم کو یکجا کرنے کے لیے اور اس کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے پارٹیشن سے وقت سے لے کے اب تک بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم پاکستان کے خواہاں تھے، پاکستان بنا نہیں تھا، اس وقت پوری قوم کا کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک، ہم متحد، ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا نظریہ تھا، یہ ہمارا نعرہ تھا، اور ہم نے پاکستان لے لیا. پاکستان لینے کے بعد ہم تقسیم ہو گئے. یہ بلوچی ہے، ابھی ہے، یہ راجہ ہے، یہ ملک ہے، یہ جاٹ ہے، یہ چودھری ہے، یہ دیہی ہے، یہ شہری ہے، یہ صحافی ہے، یہ غیر صحافی، یہ وکیل ہے، یہ غیر وکیل، یہ مولوی ہے، یہ پیر ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے. کتنے طبقات میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور یہ طبقاتی تقسیم ہمارے لیے زہر قاتل ہے. عرش شریف کے اس ناحق قتل کے بعد میں یہ محسوس کرنے پہ مجبور ہوں کہ اپنی قوم کو کس طریقے سے جوڑ سکوں. اللہ نے مجھے بولنے کی اور قلم کی طاقت دی ہے. میں اس قلم سے اور اس کاغذ سے اور اس تقریر سے اور ان الفاظ سے کوشش کروں گا کہ اس قوم کو کس طریقے سے جوڑ سکوں، اپنی قوم کے لوگوں کو متحد کیسے کر سکوں. اور یہ جو پریشر بڑھا ہوا ہے، پریشر کوکر کے اندر یہ جو پریشر بڑھا ہوا ہے، میری گفتگو سے یہ پریشر کم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں نے اس جلتی ہوئی آگ پہ پیٹرول کا کام کرنا ہے یا پانی کا کام کرنا ہے؟ میں نے اس آگ کو بجھانا ہے. میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ہم صحافیوں کے لیے تمام مذہبی طبقات قابل احترام ہیں. ہم سب کی رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم سب کی کور کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے ادارے، ہمیں ہمارے اخبارات کے مالکان، ہمیں ہمارے پریس کلب، ہمیں ہمارے جیسے سینئر راجہ محمد انور جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ احتیاط برتیں. آپ نے خبر لینی ہے، آپ خود خبر نہ بن جائیں. آج ہمارا صحافی بھائی ارشد شریف خود خبر بنا ہوا ہے، مرزا وسیم بیگ خود خبر بنا تھا. ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں جو خبر بن چکے ہیں. اب ان کا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے ایسا تھا، رائے حق تھا، انہوں نے جانا تھا، لیکن ان کی موت سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو متنازع نہ بنائیں، اپنے آپ کو متفقہ بنائیں. پبلک کی آواز لیں. ہم ایک طرف سے سنتے ہیں تو دوسرے طرف سے بھی سنیں. جب دونوں سن چکے تو اس کو پلیٹ فارم پہ لے آئیں. اور دوسرا میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں اصول نہیں دیکھے جا رہے. راج صاحب یقین مانیں، یہاں عالم یہ پہنچ چکا ہے کہ ایک گھر کے اندر سگے بھائیوں میں ایک چیز پر اتفاق نہیں ہو رہا، اور وہ نا اتفاقی ہے سیاسی ایشو. سیاسی ایشو پہ ہم اپنے سگے بھائیوں سے الجھ جاتے ہیں، ہم اپنے باپ اور بیٹے سے الجھ جاتے ہیں. اور یہ خاص طور پر جو معاشرے کے اندر تلخی آئی ہے، یہ ویسے نہیں آ گئی، یہ پلان کے تحت آئی ہے. یہ ایجنڈا شامل ہے کہ کیسے اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا جائے. پاکستان یوتھ کنٹری ہے، 24-23 کروڑ کا یہ ملک ہے، 12 سے 16 لاکھ نوجوان ہیں یہاں پہ. دنیا بھر میں اسے یوتھ کنٹری کہا جاتا ہے. پوٹینشل یہاں پہ موجود ہے، ذہانت یہاں پہ موجود ہے، فطانت موجود ہے، بزرگی موجود ہے، موسم اچھے موجود ہیں، یہاں پہ انرجی موجود ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں انتشار کا شکار ہیں؟ اور اس کی وجہ نا اتفاقی ہے. میرے محترم دوست سلمان قادری صاحب نے درست فرمایا، انہوں نے اتفاق پریس کلب نام بھی رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف نام نہ کریں، ہم اس نام پہ کام بھی کریں. اور اس اتحاد کا نمونہ آج دیکھ لیں کہ تحصیل پریس کلب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں ارشد شریف صاحب کی تعزیت کے لیے ہمیں اکٹھا کیا. وہاں ایک پیغام بھی لوگوں کو یہ جا رہا ہے کہ صحافی اتنے بھی وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ جو مرضی ان کو چاہے اور جو ان کو ایجنڈا دے اپنی طرف لگا لے. وہ ان میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو حقائق کا ادراک کرتے ہیں. تو تحصیل پریس کلب کے دوستوں کو اور اس کی تنظیم کو بے حد مبارکباد کہ انہوں نے اس مشکل دور میں اور اس خاص ایشو پہ تعزیت کا یہ پروگرام رکھا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کی جو بے چین اور دکھی ماں ہے اور ان کے جو بچے ہیں، یقین مانیں ایک لمحے کے لیے تصور کریں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. یہ بہت دل خراش واقعات ہیں اور یہ منظر پہ دیکھے نہیں جا سکتے، پردہ اسکرین پہ نہیں دیکھے جا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی فرعون کی تولید کی ہے تو اس کی قلع کما کرنا کے لیے کسی موسیٰ کو بھی ضرور بھیجتا ہے. یہ روز اول سے چل رہا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. اور صحافیوں میں یہ جو اتحاد ہے، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ہمیں کم از کم اپنے ایک دوسرے بھائیوں کے لیے متفق ہونا پڑے گا، ورنہ ہم ریزوں کی طرح بکھر رہے ہیں اور یہ بکھرتے بکھرتے ہمارا حال بہت برا ہو جائے گا. اور یہ معاشرے کی آنکھ ہے، یہ معاشرے کے کان ہے، یہ آواز ہے. اگر یہ آواز بکھر گئی، اگر یہ آنکھیں اندھی ہو گئی، اگر یہ کان بہرے ہو گئے تو معاشرہ پنپ نہیں سکے گا.
اگر معاشرے کے دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی بگڑتے ہیں تو بگڑتے رہیں، ہمارے بگاڑ کے اثرات آپ پہ بھی پڑیں گے۔ تو لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس طبقے کو اور اس پلیٹ فارم کو اور اس شعبے کو متحد رکھنے کے لیے آپ بینگ اے جرنلسٹ نہ صحیح بینگ اے شہری کردار ادا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی دوست کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ دل کی آواز تھی، تحصیل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے منظر عام پہ آئی ہے اور لوگوں نے سنی ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ اور تحصیل پریس کلب کے تمام منتظمین کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے یہ آج کی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔